نماز کا معاملہ جو ہے وہ پہلے کیوں نہیں آیا؟ نماز کا بعد میں آ رہا ہے. آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. کتنا دور لے گئے. واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ. یہ ہے ترتیب کے اعتبار سے جو میں نے عرض کیا تھا. یہاں عنوان کیا ہے؟ یہاں نیکی کی حقیقت عنوان ہے. اس کی روح ایمان ہے، اور اس کا ظاہر اس میں سب سے پہلے انسانی ہمدردی، اور اس ہمدردی کی بنا پر وہ مال جو بہت محبوب ہے خرچ کرنا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں. حضور نے فرمایا من یحب الرفق فقد حرم الخیر کلہ. جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا. کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کا کوئی مداوع کر سکو اور نہ کرو، پھر تم چاہے مفسر ہو، محدث ہو، نیک نہیں ہو. تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، تم مفسر ہو سکتے ہو، محدث، نیک نہیں ہو سکتے. من یحب الرفق، رفق کہتے ہیں نرمی. رفیق ہمارا ساتھی، دمساز. ظاہر بات ہے آپ کو دکھ ہوگا، آپ کے رفیق جو ہے اس کے اپنے دل میں محسوس کرے گا آپ کے درد کو. ہم درد کسے کہتے ہیں؟ ہم درد جن کا درد مشترک ہے. ہم عصر، ایک زمانے کے لوگ. ہم جماعت، ایک جماعت میں پڑھنے والے. ہم درد. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہماری جگر میں ہے. اگر یہ رفق نہیں ہے، اگر یہ ہمدردی نہیں ہے، اگر کسی کو دکھ میں دیکھ کر آپ تڑپ نہیں اٹھتے، اگر اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور نہیں کرتے تو کل خیر سے محروم. پڑھ جاؤ نمازیں اور تہجدیں، کچھ حاصل نہیں ہو. اس پر جو آخری آیت قرآن کی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس سے زیادہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ اور کیا چاہیے. لن کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے فعل مضارع میں، انتہائی مؤکد. ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو ان میں سے جو چیزیں تمہیں پسند ہیں. قمیض پھٹ گئی ہے، بوسیدہ دے دو کسی کو، یہ نہیں ہے خیرات و صدقات، بلکہ جو تمہیں محبوب ہو. تنالوا البر، دل کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. پھر میں کہہ رہا ہوں عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، علم کا معاملہ ہے، محدث ہو سکتے ہو، مفسر ہو سکتے ہو، فقیہ ہو سکتے ہو، مفتی ہو سکتے ہو، سب کچھ ہو سکتے ہو. قرآن مجید کی روح سے نیک نہیں کہلا سکتے. وآت المال علی حبہ. اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا، الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب، سب سے پہلے ذوی القربیٰ. اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی ہوتی. دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے. سگے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچے جو ہیں وہ محروم ہیں. انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا. ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں، یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے جی، ان کی ہم کیسے مدد کریں. اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا. من اعطى للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ. اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کی جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو، اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ. حق بحقدار رسید. ذوی القربى والیتامى، جو بے سہارا رہ گئے، باپ کا سایہ نہ رہا. والمساکین، مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں کم ہمتی. آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورستھینیا. آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا. وہ ہے مسکین.
اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت کے معنی بھی کمزوری اور مسکنت کم ہمت، ہمت ختم ہو گئی. تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی ہے، وہ بھی مستحق ہے. وابن السبیل اور مسافر، پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائیں تھیں، نہ کچھ اور تھا، نہ ہوٹل تھے. پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے، کفیل ہے، اچھا ہے. اس وقت کی حالت ایسی ہو گئی. ہمارے ہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا، جی میں آیا تھا وہاں سے اور یہاں سے اور میری جیب کٹ گئی، سب کچھ چلا گیا، اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے. اکثر و بیشتر جھوٹے کیسز ہوتے ہیں. اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو وہ بھاگ جائے گا، پھر نہیں آئے گا اس مسجد میں. لیکن یہ کہ ابن السبیل یہ بھی ایک کھاتا ہے. وسائلین، یہ ذرا تفصیل طلب معاملہ ہے. اسلام کی تعلیم بڑی متوازن ہے. ایک طرف سوال کی مذمت ہے، مت اپنا دستے سوال دراز کرو کسی کے سامنے. جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے، وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت نفس کو. مانگو اللہ سے، اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے، بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرو. تو سخت مسامت ہے. اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، ایک پیشہ بن گیا ہے، وہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے. اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں کو مسجدوں کے باہر، سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم طائی کی خبر کو لات مار دی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں. کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کریں، لمسم کریں. پھر وہ 5 روپے نہیں ایسی دیں کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے. میں نے 1 روپیہ نہیں کہا اس لیے کہ 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے، یہ کیا ہے؟ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں ہے. اما السائل فلا تنہر، جھڑکو نہیں. اچھا بھائی نہیں، معاف کرو، میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. تو ان دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ ہونا چاہیے. بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے پہ آیا. کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے. تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی ممانعت. حتی الامکان خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ. اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوکر نہ مارو. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علیحدہ شے ہے، بالکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہ سمجھیے. وفی الرقاب، رقاب جمع ہے رقبہ، گردن. فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ. فک رقبۃ، کسی کی گردن چھڑا دینا. اس وقت سب سے بڑی ایپلیکیشن اس کی تھی غلاموں کو، کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر دینا. بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ ہے کہ جن غلاموں کو اور جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا، دیئر اونرز، دیئر ماسٹرز، ان کے آقا کو حق حاصل تھا، جو چاہے کریں ان کے ساتھ، قتل کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میری ملکیت ہے، جیسے میری بکری میری ملکیت ہے، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھا لیا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میرا غلام تھا، میں نے قتل کر دیا، تم کون ہو پوچھنے والے؟ ان کو حضرت ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا اور منہ مانگے دام دیے. حضرت بلال کے لیے
امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی، حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے لو۔ باپ نے کہا بھی ابو قحافہ نے، ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا تو کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں اس کو خریدنا چاہیے۔ مجھے کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا۔ آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی، کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا، اس کو کوئی لمپ سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے مینٹیننس کے لیے، نہیں، اس سے تو وہ اسی پوزیشن میں رہے گا۔ یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر یہ معاملہ موجود ہے۔ کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار میں تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے کہ وہ پھر آپ کی صف میں آ کر کھڑا ہو جائے، ریسپیکٹیبل ممبرز آف یور کمیونٹی، وہ اس شکل میں پہنچ جائے۔ یہ بھی فک و رقبۃ اس کی ذیل میں آج کل آئے۔ اب اس کے بعد آیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ یہ دو کیا ہیں؟ یہ عبادات کی شکل میں دو ستون ہیں جو ان دو چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو اب تک بیان ہوئی ہیں۔ ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ ہر نماز ایمان کی تجدید ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، اپنا عہد اللہ کے ساتھ تازہ کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اپنے اس عہد بندگی کو تازہ کرو، ایمان کو تازہ کرو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایمان باللہ تازہ ہوا نا، مالک یوم الدین، ایمان بالآخرہ تازہ ہو گیا۔ یہ ہے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے، نیکی کی اس روح کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے یہ ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے یہ نماز۔ اس بحث میں اس کا مقصد کیا ہے وہ میں نے بیان کر دیا، بعد میں کیوں آ رہا ہے، یعنی کہ اصل شے ہے ایمان، اور ایمان کو سپورٹ کرنے والا ستون ہے نماز۔ عملی نیکی میں اصل شے ہمدردی، ہمدردی میں مال خرچ کرنا، اور اس کے لیے ستون ہے زکوٰۃ۔ کم سے کم یہ 2.5% تو نکالو، بوتل کا کارک تو کھل جائے، پھر اور بھی دو، اور بھی دو، اور بھی دو۔ یہ تو obligatory ہے، یہ تو فرض ہے، یہ تو لازم ہے۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ اس کو جو سمجھ لیا بس یہی زکوٰۃ ہی ہمارے ذمے میں ہے، وہ بڑے مغالطے میں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، اے مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ بس زکوٰۃ ادا کر دی تو تمہارے مال کا سارا حق ادا ہو گیا۔ ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، تمہارے اموال میں حق ہے اللہ کا زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ یہاں آتا الزکوٰۃ تو ہے ہی ہے، اس سے پہلے جو آ رہا ہے یہ سرپلس ہے، اس سے آگے کی بات ہے، یہ ایڈیشنل ہے۔ اسی لیے جب انفقوا 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 کی جو تکرار ہوتی ہے قرآن مجید میں، تو ایک جگہ پھر سوال کیا صحابہ نے کتنا خرچ کرے حضور؟ فرمایا قل لا، کہہ تو جو بھی ضرورت سے زائد دے ڈالو، ڈونٹ ایکومولیٹ، ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ۔ ایک بات آپ سے کہوں، آپ کچھ چونک جائیں گے۔
حضور نے کبھی زکوٰۃ دی؟ کبھی نصاب کے بقدر پیسہ آپ کے پاس جمع ہوا کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی؟ کیسی عجیب بات ہے. ارکان دین میں سے ایک رکن سرے سے غائب. کبھی آپ نے مال رکھا ہی. حضور کا اسوہ ہم جانتے ہیں، مسواک کر لی ہے، پائچے جو ہیں ٹخنے سے اوپر کر لیے ہیں، یہ اسوہ ہے. ہاں ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے. اسوہ تو یہ ہے. اور صرف آپ کا نہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں فقراء صحابہ، ابو ہریرہ، ابو ذر، سلمان فارسی، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ فقراء صحابہ میں سے تھے. کبھی کچھ نہیں رکھا اپنے پاس. میں نے بتایا تھا آپ کو شاید کہ حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے، کوئی مکان تھا ہی نہیں، کہاں لے کے جائیں. ایک انصاری نے ایک حجرہ دیا ہے اپنے مکان کا، اس میں حضرت فاطمہ ودا ہو گئی. He didn't have any home. ابو ذر وہ تو دوسری انتہا کو چلے گئے تھے. قانون یہی ہے، حلال سے کماؤ، اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو زکوٰۃ دے دو، باقی تمہارے اختیار میں ہے. دینا چاہو دو، نہ دینا چاہو رکھو اپنے پاس. قانون اس سے زیادہ آپ کو پابند نہیں کرے گا. کبھی بھی آپ نے جبر نہیں کیا، ایمرجنسی میں بھی جبر نہیں کیا. ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور کو کئی وقت کا فاقہ تھا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر آئے، آپ نے چہرے سے پہچان لیا کہ فاقے سے. پھر حضرت عمر آئے، پہچان لیا کہ فاقے سے. شاید حضور خود اپنے لیے نہ اٹھتے نہ جاتے، اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک انصاری کے باغ میں پہنچ گئے. انصاری کی عید ہو گئی، فوراً لا کر اس نے کچھ کھجوریں، کچھ انگوروں کے گوشے رکھے. اس کے بعد وہ دوڑا چھری لے کر کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے. یہ ساری تفسیریں میں کیا بتا رہا ہوں. مال یہ نہیں تھا کہ مدینے میں سبھی فاقے سے تھے، موجود تھے جن کے پاس مال تھا، لیکن جبرن آپ نے کسی سے کچھ نہیں لیا. جب وہ چھری لے کر چلا، فرمایا دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ ذبح کر. بہرحال کچھ دیر کے بعد وہ گوشت پکا کر لایا، روٹیاں رکھیں. اس کے بعد حضور نے ایک روٹی پر چند بوٹیاں رکھ کر کہا یہ عائشہ کو دے آؤ، اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے. اور پھر حضرت عمر کی طرف رخ کر کے کہا عمر یہ ہیں وہ نعمتیں جس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یہ جو فرمایا گیا الہاکم التکاثر میں، نعمتوں کا حساب لیا جائے. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، فرمایا یہ نعمتیں ہیں. تو یہ ہے اصل میں انفاق کا معاملہ. آپ کے اس پر چھوڑ دیا گیا ہے. جتنا بھی آپ میں جذبہ ہے، جتنا بھی آخرت کا یقین ہے، اتنا ہی آپ پسند کریں گے کہ آخرت کے بینک میں جمع کرائیں، یہاں کے بینکوں میں کیوں جمع کرائیں. یہاں کتنا دے دیں گے آپ کو؟ 10%، 20%. وہاں 700% ملتا ہے. 700% نہیں، 7,000، 700 گنا. Why to keep it in these banks؟ حضرت مسیح کا جو پہاڑی کا واس بہت مشہور ہے، سرمن آف دا ماؤنٹ، بڑے پیارے الفاظ ہیں. میں آپ سے اپنا تاثر عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا. جہاں تک مواعظ کا تعلق ہے، جو حضرت مسیح کے مواعظ آئے ہیں ان سے اونچے واعظ کوئی ممکن نہیں. اسی میں یہ جملہ بھی ہے، دیکھو اپنا مال زمین پر جمع نہ کرو، جہاں چوری بھی ہوتی ہے ڈاکہ بھی پڑتا ہے، کیڑا بھی خراب کرتا ہے. آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا اندیشہ، نہ ڈاکے کا خوف، نہ کیڑا خراب کر سکے.
اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہی تمہارا دل ہوگا. مال یہاں ہوگا تو دل اٹکا ہوا ہوگا، اور فرشتے اس طرح گھسیٹ کر کھینچیں گے آپ کی جان کو جیسے کہ سیخ پر سے کباب کھینچا جاتا. اور اگر دل وہاں لگا ہوا ہے جس کے لاکھوں کروڑوں ڈالر سوئس بینکس میں جمع ہے، اسے کہا جائے نکل جاؤ پاکستان سے، اسے کوئی تکلیف ہوگی؟ نکل جاؤ فلاں ملک سے، ملک بدل کرتے تمہیں کیا تکلیف؟ میرے بینک کے اندر پیسے ہیں. البتہ جس کا باہر کچھ نہ ہو اسے اگر یہ دی جائے سزا تو اس کی تو جان پر بن جائے گی نا. تو یہ ہے انفاق کا معاملہ. اس میں یہ دو جو ہے، ایک قانونی سطح ہے. قانونی سطح یہ کہ حلال ذریعہ حرام نہ ہو، سود نہ ہو، جوا نہ ہو، فحاشی کو ذریعہ نہ بنایا جائے، منشیات کو ذریعہ نہ بنایا جائے کمائی کا. اور جو بھی آپ کے پاس ہے، آپ نصاب کی سطح کے اوپر آ گئے تو 2.5% زکوٰۃ دے دو. قانون اس سے آگے آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا، اگرچہ فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی وقت جو فقراء ہیں ان کی ضرورتیں زکوٰۃ سے پوری نہ ہو سکے تو اس وقت کا امام، اس وقت کا خلیفہ، وہ زبردستی بھی امراء کے مال میں سے مزید لے سکتا ہے زکوٰۃ کے علاوہ. لیکن کمال یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہایت جان اصل تحریک جو تھی، انقلابی تحریک، اس میں بھی کبھی آپ نے جبر سے کام نہیں لیا. یہ آپ کی چوائس پر ہے. البتہ ایک معیار مقرر کر دیا، جیسے حضرت ابو بکر غزوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ لے آئے تھے گھر میں جھاڑو پھینک کر. عام حالات میں یہ نہیں. ایک شخص آئے، صحابی انصاری، میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں، تم چاہتے ہو کہ اپنے ورثاء کو قریب اور فقیر بنا کر جاؤ؟ اس نے کہا اچھا میں آدھا جو نہیں، آدھا بھی بہت ہے. فرمایا تہائی دیتا ہوں. فرمایا ہاں تہائی کافی ہے. وَالثُلُثُ کثیر، اور ثلث بھی بہت ہے. اور یہی قانون ہے وراثت کا. آپ ثلث سے زیادہ، 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے. 2/3 مال جو ہے کم سے کم وہ صرف قانون وراثت کے مطابق تقسیم، اور کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. ایک بیٹے کو اس کا حصہ بھی مل جائے اور پھر مزید جو ہے وصیت نہیں. وارث کے لیے لا وصیت لوارث. تو یہ ہے زکوٰۃ. در حقیقت اس جذبہ انفاق کو سپورٹ دینے والی شے. کم سے کم یہ تو دو. بوتل کا کارک کھل جائے گا تو مزید بھی نکل آئے گا اس میں سے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. اور وفا کرنے والے، پورا کرنے والے اپنے عہد کے جبکہ وہ آپس میں معاہدہ کر لیں. میں اشارہ کر چکا ہوں یہ جملہ معاملات انسانی پر حاوی ہے. ایک مزدور کو آپ نے یومیہ محنت اور مزدوری پر انگیج کیا ہے، اور وہ مزدور جب دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا تو بیٹھا رہے، کام نہ کرے. اسی وقت کام کرے جب دیکھا جائے کوئی سپروائزر دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے عہد کی نفی کر رہا. ایک ملازم ہے، وہ دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، مکھیاں مار رہا ہے یا چائے پر چائے پیے چلے جا رہا ہے، جو کام تھا وہ نہیں کر رہا ہے، تو وہ اپنے معاہدے کے خلاف. شادی سوشل کانٹریکٹ ہے. عورت کے جو فرائض ہیں ان سے زیادہ کا آپ مطالبہ کرتے ہیں، آپ ظالم ہیں. عورت کے جو حقوق ہیں وہ زیادہ نہیں کرتے تو ظالم ہیں. اس اعتبار سے پوری انسانی زندگی، خاص طور پر آج کل کاروبار تو بیسیکلی اصل جو ہے وہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر ہے. معاہدہ کر لیا ہے تو اب معاہدہ پورا کرو. یہ گویا کہ ایکسٹریم لائننگ ہو جائے گی
پورے معاملات دنیاوی جو ہے ان کے لیے ایک ایفائے عہد کا اگر معاملہ آپ کی شخصیت کے اندر پختگی سے قائم ہو جائے تو سارے جو معاملات بین الانسان ہیں، انسانوں کے درمیان جو معاملات ہیں، لینے دینے کے، خرید و فروخت کے، ملازمت کے، شادی کے، یہ سب کے سب صحیح ہوں گے، سیدھے ہوں گے، ان میں خیر ہوگا، ان میں برکت ہوگا۔ حضور نے فرمایا عدت المومن کا اخذ الکف، مومن کا وعدہ کر لینا تو ایسے ہے کہ جیسے اس کی کلائی کسی اور کے ہاتھ میں آ گئی ہے، جکڑا ہوا ہے، وہ اب نہیں جا سکتا کہیں۔ He has to fulfill his commitment۔ اور کس قدر کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے کل بھی آپ کو سنایا تھا، حضرت انس کی حدیث رضی اللہ تعالی عنہ جو کہتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، شاذ ہی کبھی ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ کہے ہوں، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص میں امانت داری کا بس نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس شخص کے اندر ایفائے عہد کا مادہ نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ دین تو نام ہے ایک بہت بڑے کانٹریکٹ کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے۔ اس سے بڑا معاہدہ کیا ہوگا؟ پوری زندگی کو کور کر رہا ہے، وہ اتنا بڑا معاہدہ کیسے پورا کر دے گا اگر وہ چھوٹے چھوٹے عہد پورے نہیں کرتا؟ حضور کو جو الصادق الامین کے جو خطابات مل گئے تھے کاروبار معاملات کے اندر، ایک واقعہ آتا ہے، یہ قبل ظہور نبوت، میں آغاز نبوت نہیں کہا کرتا، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، ظہور نبوت، نبوت ظاہر ہوتی ہے جب وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ کسی شخص سے کوئی معاملے پر بات ہو رہی تھی، اس شخص کو کوئی کام یاد آ گیا، انہوں نے کہا محمد ذرا یہاں میرا انتظار کرو تھوڑی دیر، میں ابھی آتا ہوں، چلا گیا اور جا کر بھول گیا۔ وَذَكَرَ بَعْدَ ثَلَاثٍ، اب اسے یاد آیا 3 کے بعد، 3 دن بھی ہو سکتے ہیں، 3 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، عام طور پر خیال یہ ہے کہ 3 دن کے بعد یاد آیا۔ گھبرا کر گیا ہے تو دیکھا وہی بیٹھے حضور۔ اس نے معذرت کی، فرمایا کہ تم نے جو کیا کیا، میں تو اپنے عہد کا پابند تھا، میں کیسے ہلتا یہاں سے؟ میں نے کہا تھا کہ ہاں میں تمہارا انتظار کروں۔ تو ایفائے عہد، یہ گویا کہ معاملات، میں نے کہا تھا نا کہ عمل کے یہاں پر 3 بڑی بڑی شاخیں آ گئی۔ ایمان کی 5 پتیاں، کلی کھل کر پھول بن گیا۔ اعمال کا ایک تناور درخت ہے، اس کے 3 جو ہے بڑی بڑی شاخیں آ گئی۔ ہمدردی اور انسانی ہمدردی میں اپنا مال خرچ کر سکتا، عبادات جن میں اہم ترین نماز اور زکوٰۃ، معاملات جن کے اعتبار سے صرف ایک شے کافی ہے، ایفائے عہد۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ سورۃ العصر کی تیسری شے کا ذکر نہیں ہے، الا الذین آمنوا، اس کا یہاں ذکر آ گیا، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وعملوا الصالحات، جو تنے کے 3 شاخیں ہیں موٹی موٹی آگے، لیکن امپلائڈ ہے یہاں پر، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ترجمے میں اضافہ کیا گیا صبر حق و باطل کی جنگ کے وقت، یہاں جس صبر کا ذکر ہو رہا ہے وہ صبر علی الطاعہ نہیں ہے جو میں نے کل بیان کیا تھا، صبر عن المعصیہ نہیں ہے جو میں نے کل بیان کیا تھا، وہ صبر ہے اللہ کی راہ میں صبر، اللہ کی راہ کی جد و جہد کرتے ہوئے اگر فقر و فاقہ کی کیفیت ہو جائے، جیسے پورا بنی ہاشم کا قبیلہ جو ہے وہ 3 سال تک نظر بند رہا ہے شعب بنی ہاشم کے اندر، اور گھاٹی کے دونوں طرف پہرا تھا کہ کوئی خوراک اندر نہ جانے۔ ایسا وقت بھی آیا ہے کہ بنو ہاشم کے چھوٹے چھوٹے پھول ایسے بچے بلک رہے ہیں بھوک سے، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ سوکھے چمڑے ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا۔
یہ اللہ کی راہ میں صبر ہے۔ غزوہ احزاب میں جو ہوا ہے، پیٹوں پر پتھر باندھے گئے اور حضور نے اپنے شکم مبارک پر 2 پتھر باندھے۔ غزوہ تبوک میں جو ہوا ہے کہ 3 مجاہدوں کا ایک دن کا راشن 1 کھجور، پہلے ایک نے اپنے منہ میں رکھ کر کچھ دیر چوسی، پھر دوسرے کو دے دی، اس نے چوسی، پھر تیسرے کو۔ تو اس لیے والصابرین، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ مفعول کی حیثیت کیوں آیا؟ خاص طور پر ایمفیسائز کرنے کے لیے۔ صابرون نہیں آیا، والصابرین، اخص بذکر الصابرین۔ اور اصل میں نیکی جو ہے اس کا معیار تو وہ ہے حق کے لیے بھوک سہو، تکلیفیں سہو، اور حق کے لیے میدان جنگ میں آ کر صابر رہو، ثابت قدم رہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں بیسیکلی ڈفرینشیٹ ہو گیا ہے ایک خانقاہی تصور نیکی کا، ذکروں کے ذریعے، مراقبوں کے ذریعے اپنے آپ کو مانجے جاؤ، مانجے جاؤ، مانجے جاؤ، پھر وہ جو جن کو مانج دیا گیا ہے وہ دوسروں کو مانجھے مانجھے مانجھے، مانجنا ہی چلا ہے، آگے نہیں۔ میدان میں آ کر باطل کو چیلنج کرنا، یہ نہیں ہے ہی نہیں۔ اور شیطان خوش ہوتا، ہنستا ہے کہ چاہ لگا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، تاکہ اصل جو ہے میدان وہ میرے لیے کھلا چھوڑ کر لگے رہے۔ نہیں، اصل کرائیٹیرین آپ کی صداقت کا، آپ کی نیکی کا، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ صبر کسی اور کام کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی وطن پرستی کی جنگ کا ذکر نہیں ہے، یہ کوئی قوم پرستانہ جنگ کا ذکر نہیں ہے، یہ کوئی اپنی جیسے بادشاہ کرتے تھے اپنی دولت بڑھانے کے لیے، اپنی مملکت کو توسیع دینے کے لیے صبر نہیں ہے، بلکہ یہ راہ حق میں والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، خصوصاً وہ جو صبر کرنے والے ہیں فقر و فاقہ میں، بھوک میں اور تکلیف میں۔ زخم آ گیا ہے، تیسرے اٹھ رہی ہیں، برداشت کر رہے ہیں، آدمی کانپ جاتا ہے۔ معاذ اور معوذ جو 2 نوجوان تھے جن کو حضور نے تو کہا تھا تم ابھی کم عمر کے ہو، تم جاؤ، واپس چلے جاؤ، لیکن ان میں سے جو بڑا تھا اس نے کچھ کہا حضور سے تو حضور نے مان لیا، چلو ٹھیک ہے تم آ جاؤ۔ چھوٹے نے کہا حضور میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں، آپ نے کشتی کرائی، اس نے پچھاڑ دیا، اچھا بھائی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ انہی میں سے ایک کا ہے، میں بھول رہا ہوں ان کا نام، ان کے ایک شانے کے اوپر تلوار کا وار پڑا، پورا شانہ کٹ گیا، کوئی ایک تسمہ، کوئی ایک ٹینڈن لگا رہ گیا کسی۔ اب وہ ہاتھ جو ہے وہ لٹک رہا ہے، وہ دوسری ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں، لیکن یہ رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا، زور سے جھٹکا دیا اور اس بازو کا علیحدہ کر کے پھینک دیا۔ اور میں سچ کہتا ہوں انہیں کوئی درد محسوس نہیں ہوا ہوگا۔ وہ جذبہ جو ہوتا ہے وہ انسان سے سب کچھ کرا دے، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور جنگ کے وقت، حق و باطل کی جنگ، وہ جنگ جو ہے زرپرستی کی نہ ہو، ملک گیری کا نہ ہو، وہ حق کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، انسانوں کو ملوکیت کے شکنجے سے نجات دلانے کے لیے، انسانوں کو کیپٹلزم کے جنگل سے اور اس کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے، وہ جنگ جو حق کے لیے، اس میں ثابت قدم رہنا، یہ صبر کی سب سے اونچی منزل ہے۔ اور یہ نمایاں ترین فرق ہے اسلام کے تصور نیکی میں اور جو آپ دنیا میں دوسرے، چاہے وہ بدھ مت کا تصور ہو، اور چاہے وہ کسی اور کا تصور ہو، اور چاہے وہ صوفیانہ تصور ہمارے ہاں کا ہو،
چاہے وہ کرسچین موناسٹسزم کا تصور، ان سب سے جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ چوٹی پر ہے. دیٹ از دی پیک. حضور نے اسے کہا ضربۃ السنام منہ الجہاد فی سبیل اللہ. ہمارے دین کی حقیقت جو ہے اس میں اس کی چوٹی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے. لیکن میں کسی موقع پر جہاد کے بارے میں جو مغالطے خود ہم نے پیدا کیے، جس کی بنا پر اغیار نے پھر جو ہے اس کے خلاف مہم چلائی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس سیریز کے اندر میں اس مضمون کو لے آؤں. ہم دوسروں کا شکوہ کیا کریں، غلطی ہماری اپنی ہے. ہم نے جہاد کو بدنام کیا دنیا کے اندر، اس لیے کہ جہاد کا صحیح تصور ہمارے سامنے ہے ہی نہیں. بہرحال یہ حضور کے زمانے میں جنگیں ہوئی ہیں، دین حق کو غالب کرنے کے لیے آخری مرحلہ آیا ہے قتال کا، جنگوں کا. تو والصابرین فی الباساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا. یہ ہیں وہ لوگ جو سچے، بر اور نیکی کا اگر دعویٰ کریں تو انہیں حق ہے. لیکن یہ پوری شخصیت، پورا سراپا، جسے آپ کہتے ہیں این آرگینک ہول. ان آرگینک چیزوں کو آپ کاٹ کے اس کے حصے بکھرے کر سکتے ہیں. آرگینک چیز کاٹیں گے ختم ہو جائے گی، زندگی نہیں رہے گی اس میں. آرگینک ہول، اس کا ہر جز لازم ہے. اس کے روح ایمان ہے جو موٹیویشن کو درست کرتی ہے. اس کے اعمال کا ذکر آ گیا. اور چوٹی اسی لیے سورہ صف میں فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کے محبوب تو وہ بندے ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفیں باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. آج کل ہم کہیں گے جیسے کہ ری انفورس کنکریٹ کی وال ہے. اس وقت وہ سیسا پلا دیا کرتے تھے درزوں کے اندر، اس دیوار کی مانند کھڑے رہے جس میں کوئی رخنا نہ پیدا کیا جا سکے. یہی اسلوب اختیار کیا ہے اقبال نے اپنے ایک شعر میں، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. محبوبیت خداوندی کا مقام یہ ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا شروع میں، ایک تو نفع ہوتا ہے، ایک بونس، ایک تنخواہ، ایک بونس. مضمون تو تھا بر کے بارے میں، لیکن یہاں فرمایا یہی متقی بھی ہیں. تم نے تقویٰ کو بھی چند ظاہری چیزوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے اپنے ذہن کے اندر. داڑھی لمبی ہو، لباس صحیح ہو، کوئی جبہ ہو، کوئی عبا ہو، کوئی عمامہ ہو، وغیرہ 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 وغیرہ. ہاں خیر وہ چیزیں بھی اپنی جگہ ہیں، سنت سمجھ کر کی جائیں، یقیناً موجب ثواب ہے. لیکن یہ اگر کردار نہیں ہے تو یہ ظاہری ٹیپ ٹاپ حضرت مسیح کے الفاظ میں ان قبروں کے مثال ہے جس کو اوپر سے خوب آپ نے سفیدی کی ہوئی ہے، اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں. اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں. پھر تقویٰ اور نیکی جو ہے اس کا نام لینا بھی درست نہیں ہے. یہ ہے نیکی کا قرآنی تصور. اور ایک آیت ہے، کاش کہ میں میرے قلم پر بھی، جس طرح اللہ نے میری زبان کا عقدہ کھولا ہوا ہے، لیکن میرا قلم زیادہ نہیں چل پایا ہے. میں نے لکھی بہت کم چیزیں ہیں، لکھی ہیں کچھ لیکن کم. میرا میڈیم جو رہا ہے وہ اسپوکن ورڈ، اور ایک اعتبار سے میں اس پر خوش بھی ہوں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میڈیم صرف اسپوکن ورڈ. آپ لکھنا پڑھنا تو جانتے ہی نہیں تھے. لیکن بہرحال میں اس کے لیے جسٹیفائی نہیں کر رہا، بس میری کمزوری ہے. اگر وہ قلم کھلا ہوتا تو میں اس پر ایک پوری کتاب لکھتا، اخلاقیات قرآنی کے موضوع پر. یہ ہے سٹینڈرڈ، یہ ہے شخصیت، یہ ہے سراپا، یہ ہے وہ کردار جو
از روئے قرآن نیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس معیار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی تقریر نے نیکی کا یقیناً واضح تصور ہمارے ذہن میں قرآن کے پس منظر میں قائم کر دیا ہے۔ اب میں براہ راست سوالوں کی طرف آ رہا ہوں۔ عبدالغنی صاحب پوچھتے ہیں، واٹ اباؤٹ دی گڈ ڈیڈس اینڈ سیکریفائسز آف پیپل لائک مدر ٹیریسا and others like her? Would they amount to anything or save them on the day of Akhirah, assuming that their intention was service of God? No, the question is, why didn't she accept Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the messenger of God? کوئی عصبیت تھی نا، کوئی اندر جو ہے تعصب تھا کہ نہیں؟ تو ہم بغیر ایمان کسی نیکی کو نیکی تسلیم نہیں کرتے۔ دوسرا سوال عظما میمن کا ہے، وہ پوچھتی ہیں، واٹ اباؤٹ دی سائنٹسٹ لائک نیوٹن اینڈ آئنسٹائن who have done so many discoveries and inventions? Will their work and contribution, which is benefiting all mankind, will be considered as neki? میرا خیال ہے کہ میں جواب دے چکا ہوں پہلے ہی سوال کے ضمن میں، لیکن یہاں میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ جو بات میرے ہاں میرے بیان میں رہ گئی ہے وہ میں واضح کروں۔ دیکھیے، ایک شخص اللہ پر، آخرت پر، رسالت پر یقین نہیں رکھتا، وہ نیکی کیوں کر رہا ہے؟ آخر کوئی نہ کوئی مقصد تو اس کے پیش نظر ہے۔ کوئی شہرت چاہتا ہے، کوئی دنیاوی فائدہ پیش نظر ہے، کوئی اسے اقتدار کی سیڑھی بنانا چاہتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے۔ ہاں، ہم یہ نہیں کہتے جو اپنے وقت میں جو امت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے لیے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور موسیٰ پر ایمان کافی تھا، اس کے ساتھ نیکی ان کی قبول تھی۔ یہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو عیسیٰ پر ایمان رکھتا تھا اور جو یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لایا، وہ تو بدبخت، اس کو سخت سزا کا مستحق۔ ایمانیات ثلاثہ جو ہمارے ہیں، اصولی طور پر سب سے اہم ایمان باللہ ہے، عملی اعتبار سے سب سے اہم ایمان بالآخرہ ہے، قانونی اعتبار سے سب سے اہم ایمان جو ہے ایمان بالرسالت ہے۔ اگر ایک شخص اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، رسول کو نہیں مانتا، اسے کافر، الا یہ کہ اس تک رسول کی دعوت ہی نہ پہنچی ہو، دیٹ از اے سیپریٹ کیس۔ ایک ہمارے نان مسلم بھائی ہیں روی، وہ کہتے ہیں کہ وطن پرستی اور قوم پرستی اللہ کے نزدیک نیکی ہے یا نہیں؟ وطن کی محبت نیکی ہے، وطن کی حفاظت نیکی ہے، وطن کا دفاع نیکی ہے، پرستش نیکی نہیں ہے۔ پرستش صرف خدا کی ہو، ہم نے کچھ اور خدا بنا لیے ہیں۔ بقول اقبال، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ لیکن وطن پرستی is something else، اس میں پھر انسان کا معیار ہو جاتا ہے، جو میرے وطن کے لیے صحیح ہے وہ صحیح ہے، چاہے وہ اصولی اعتبار سے غلط ہو۔ جو میرے وطن کے لیے مفید ہے وہ ہر چیز میں صحیح ہے، چاہے بالفعل وہ غیر اخلاقی حرکت ہو۔ وہ ہے وطن پرستی، قوم پرستی، پرستش صرف اللہ کی۔ ایک سوال ہے، عباس حسینی صاحب ہیں، کہتے ہیں محترم ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، آج کے موضوع سے قطع نظر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن شریف میں متعدد جگہ آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو
اپنی عبادت کے لیے یا پھر خود انسان کی آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا؟ سوال یہ ہے کہ عبادت کے لیے حضرت انسان ہی کیوں، جبکہ بے شمار فرشتے اس کے لیے پہلے سے موجود تھے؟ دوسرا یہ کہ اگر آزمائش مقصود تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو پہلے سے ہی سب جانتے ہیں کہ میرا کون سا بندہ کیا عمل کرے گا، تو پھر آزمائش کیسی؟ دیکھیے، انسان کا مقصد تخلیق قرآن نے عبادت قرار دیا۔ عبادت کے معنی صرف یہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ نہیں ہے، یہ عبادات ہیں۔ عبادت ہے ٹوٹل اوبیڈینس ٹو دی ول آف گاڈ، ٹوٹل، ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ جہد بندگی، جس کو کہا ہے شیخ سعدی نے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ بندگی جو ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، البتہ ہماری زندگی کا ایک ٹکڑا اس نے کاٹ کر دو موتوں کے درمیان ہے یہ، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ پہلی موت سے پہلے بھی ایک زندگی تھی، دوسری موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ یہ پھر ایک علیحدہ ایشو ہے، فلسافیکل ایشو ہے، لیکن یہ ہے کہ اس ٹکڑے کو جو علیحدہ کیا ہے، یہ ہے امتحان کی غرض۔ شو یور ورتھ، پروو یور ورتھ، یہ اس کے لیے ایک امتحانی دور ہے۔ جیسے اقبال کہتا ہے، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، ابدی ابدی زندگی ہے، جہنم کی ہے یا جنت کی، ابدی ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ 50 60 70 برس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو زندگی کا دیباچہ ہے، اصل زندگی تو وہ ہے۔ اور اسی نظم کو پھر ختم کیا ہے، قلزم ہستی سے تو براہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آپ کے ایک سوال کا جواب یہ ہے، اگر کوئی جج مقدمے کے بارے میں ذاتی علم رکھتا ہو تو آج بھی دنیا کا قانون یہ ہے کہ پھر اسے اس مقدمے کو سننا نہیں چاہیے۔ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، اٹ شوڈ اپیئر ٹو ہیو بین ڈن۔ اللہ تو سب کو جانتا ہے، اس کو حق پہنچتا ہے کہ یہ جنت میں جائے، اور اس کو حق پہنچتا ہے یہی کہ جہنم میں جائے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، نامہ اعمال تو صرف اس لیے کہ ہم پر اتمام حجت ہو سکے۔ اچھا بھائی، اقرا کتابک، کیا کہتے ہو ہم سے؟ پڑھ لو اپنی کتاب، کفا بنفسک اليوم علیکم حسیبا، تم کافی ہو، حساب کر لو۔ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں اس اعمال نامے کے بغیر کچھ نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ تو ہر شے کا جاننے والا ہے، لیکن جسٹس شوڈ آلسو اپیئر ٹو ہیو بین ڈن۔ ایک اور سوال، ہم رشتہ داروں سے صلہ رحمی اور اچھا سلوک کریں نیکی کی نیت رکھتے ہوئے اور اللہ کی رضا کے لیے، پھر بھی وہ ہم سے برا سلوک اور قطع رحمی کریں تو برائے مہربانی بتائیں کہ اس وقت کیا کیا جائے؟ نیکی کرنے کے بعد بھی دل مطمئن نہ ہو، اس وقت کیا کیا جائے؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر آپ ایسے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے تو آپ کو دگنا ثواب ملے۔ ان کے سلوک پر صبر کریں اور ذہن میں رکھیں کہ یہ صبر جو ہے رنگ لائے گا قیامت کے دن۔ جو زیادتی کر رہے ہیں ان کے نیک اعمال ہمیں دیے جائیں گے اور ہمارے گناہ ان کے حساب میں درج ہو جائیں گے۔ تو we stand to lose nothing۔ تو ہم اپنا فرض کیوں ترک کریں؟ اسی لیے اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ سوال ہے، we know that the work which I am doing is not correct, but we are forced to do, then what should we do? اب یہ تو اس پر ہے سارا کہ وہ فورس کس نوعیت کی ہے۔ اگر تو جان کا خطرہ ہو گیا ہے اور جان جا رہی ہے تو کفر کہہ کر بھی، کفر کا کلمہ کہہ کر بھی جان بچانے کی اجازت ہے۔ اگر مرنے کا اندیشہ ہے، بھوک سے اور کچھ نہیں ہے سوائے کسی حرام شے کے، تو آپ مردار بھی اور سور بھی کھا کر جان بچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی صورتیں نہیں ہیں اور آپ صرف اپنی کنوینئنس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو فورس ہو رہا ہے ایکسٹرنلی، وہ غلط ہے۔
ایک اور سوال ہے، عبدالحفیظ انصاری صاحب ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں کچھ صاحب مال ہر سال 4 سے 5 لاکھ روپے عید الاضحیٰ میں قربانی پر مسلسل خرچ کر رہے ہیں، جبکہ قریبی رشتہ دار اور پڑوسی کے جوان بیٹیوں کی شادیاں نہ ہو پا رہی ہیں اور پے در پے حج اور عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اور سورہ بقرہ کی 177ویں کی بہت سی مد نہیں کر رہے ہیں۔ میرا سوال ہے، کیا ان کی ان نیکیوں کا کیا مقام ہے؟ میں نے تو آپ کو حدیث سنا دی تھی کہ بہت بڑا عالم، بہت بڑا سخی، اللہ کی راہ میں جان دے دینے والا، اس کا کیا حشر ہوا ہے اگر اس کا اصل موٹو اللہ کی رضا حاصل کرنا نہیں ہے۔ اور اللہ کی رضا ہے تو جس کو جو دینا ہے لازماً دو، اگر نہیں دے رہے ہو اور صرف اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کسی اور کو دے رہے ہو تو یہ نفس پرستی ہے، خدا پرستی نہیں ہے۔ وہاں تو جس کا حق مقدم ہے اس کو ادا کرو۔ نشاط خورشید پیشے سے مدرسہ ہیں، آپ پوچھ رہی ہیں کہ آپ کی موجودگی ہمارے لیے باعث مسرت ہے، نیکی، صلہ رحمی، محبت، کیا یہ ہم اپنے غیر مسلم پڑوسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کی جانی اور مالی مدد بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ وہ غیر مسلم کے جو ہاسٹائل نہ ہو ٹورڈز اسلام، وہ پیسفل ہے، آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، آپ کے جذبات کا بھی لحاظ کرتا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئیں، اس کی مدد کریں، اس کے دکھ درد بانٹیں، اس میں قطر کو رکاوٹ نہیں۔ سوال ہے، کیا مسجد نبوی کا پہلا قبلہ بھی بیت المقدس ہی تھا یا خانہ کعبہ؟ پہلا قبلہ جو ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ تو میں نے آپ سے کہا 6 مہینے کے اندر اندر مسجد تعمیر ہو چکی تھی، تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف تھا، 16 مہینے تک رہا۔ البتہ مسجد کی توسیع ہوتی رہی ہے مختلف اوقات میں، تو پھر وہ دیوار جو ہے وہ پیچھے چلی گئی، ختم ہو گئی، جس میں وہ قبلہ بھی ہوتا کہ جو شمال کی طرف تھا۔ حریت محمود پوچھ رہی ہیں، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا نیکی کا دعویٰ کرنا ضروری ہے؟ قطعاً ضروری نہیں ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال۔ خیرات و صدقات کے بارے میں تو حضور نے فرمایا ہے کہ اتنے اخفاء کے ساتھ دو کہ جو تمہارا داہنا ہاتھ دے بائیں کو پتہ نہ چلے۔ زکوٰۃ البتہ علی الاعلان دو۔ زکوٰۃ از ون آف دی پلرز آف اسلام۔ اسلام قانون کا جو نظام بناتا ہے دنیا میں، اس میں نظام معاشیات کا پلر ہے، سوشل جسٹس کے لیے بنیاد ہے۔ جو معاشرے کے محروم طبقات ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ علی الاعلان دی جائے گی اور وہ زبردستی لی جائے گی۔ آپ کی دکان کا حساب کیا جائے گا، 10 لاکھ کا مال ہے 2.5% دے دو۔ اسی طریقے سے کارخانوں کا آج زکوٰۃ کے نام سے وہ صرف جو اپنے پاس کوئی کیش ویش ہے اس کی زکوٰۃ نکال کر سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہو گئی ہے۔ زکوٰۃ تو اصل مال تجارت پر ہے، اور وہ جتنی ہو جائے گی اس کا آپ تصور کیجئے، اور وہ پھر یقیناً غرباء کا حق جو ہے اس سے ادا ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اپنے دوران تقریر کہ بعض فقہا کا فتویٰ ہے کہ اگر غرباء کا حق پھر بھی ادا نہ ہو سکے، ضروریات پوری نہ ہو سکے، تو عمراء کے مال میں سے بالجبر بھی لیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو والنٹری صدقہ اور خیرات آپ کر رہے ہیں اس کا اخفاء، اس کو چھپانا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ میں تکبر پیدا ہو جائے گا، ریاکاری آ جائے گی۔ شاہین سلیم، ان کا سوال ہے، ڈاکٹر صاحب کئی بار ہم بغیر کسی نیت کے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی مدد کرتے ہیں، کیا اللہ کے نزدیک وہ بھی نیکی ہے؟ اگر کوئی اور نیت آپ کی نہیں ہے، ریاکاری آپ کی نیت نہیں ہے، کسی کو دکھانا مقصود نہیں ہے، تو قطعاً اس میں وہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ نیکی ہی شمار ہوگی۔ انہیرنٹ اگر وہ ہے، انڈرسٹوڈ ہے اللہ کے لیے، اور جیسا کہ میں نے کہا ریاکاری نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو، اس لیے کہ ریاکاری کو حضور نے شرک کہا، من صلی یرائی فقط اشرکا،
جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا. ومن صام یرائی فقد اشرکا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا. ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جو صدقہ خیرات دیتا ہے دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا. راشد انصاری صاحب کا سوال ہے، آج کا موجودہ جمہوری نیکی کا تصور اور قرآنی تصور میں یقیناً زیادہ ظاہری فرق نہیں، لیکن کیا مذہبی تعلیم انسان کی فطری برائی کو روک سکتی ہے؟ ایک جمہوری نظام میں پینل کوڈ موجود ہوتا ہے، ہر اخلاقی جرم کے لیے کیا سزا ہے ہمارے پاس؟ اصل میں اخلاقی جرم اور وہ جرم جو کوگنیزیبل ہو، ان میں بڑا فرق ہے. کسی کو قتل کرنا یہ کوگنیزیبل آفینس ہے، اور کسی پر تہمت لگا دینا یہ بھی اخلاقی طور پر قتل ہے. اس کا آپ نے اس کی شخصیت، اس کی عزت جو ہے اس کو قتل کیا. اسی طرح کہا گیا غیبت اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت آپ کھا رہے ہیں کاٹ کاٹ کر. لیکن یہ کوگنیزیبل نہیں ہے، یہ وہ شے نہیں ہے کہ جس پر پولیس مقدمہ بنائے اور عدالت میں آپ کو سزا دی جائے. یہ اخلاقی ہے جو اللہ کے ہاں اس کا شمار اسی حساب سے ہوگا. باقی یہ کہ دنیا کی جتنی سزائیں اور پنشمنٹس ہم نے رکھی ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہیں، ان کی اپلیکیشن بھی لمیٹڈ ہے. کسی اگر بوڑھے آدمی نے جوان کو قتل کر دیا، اب پہلے تو یہ کہ وہ پکڑا جائے، اس پر مقدمہ ثابت ہو، وہ کلا کی جرا وغیرہ سے سارے گواہ بیٹھ جائیں اور یعنی نہ بیٹھیں اور کھڑے رہیں، اور جج جو ہے وہ سزا دے تو کیا دے گا؟ پھانسی دے گا بس. کیا یہ اس کے جرم کے مساوی ہے؟ یہ تو کھا پی چکا، زندگی گزار چکا، بال بچے پال پوس چکا، اور وہ جو ہے اس کی کوئی جوان بیوی بیوہ ہوئی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے ہیں، ان کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ باپ کا سایہ نہ ہونے کی بنا پر وہ بچے آوارہ ہو جائیں اور پورے معاشرے کے اندر برائی پھیلائیں. یہ کہاں کہاں تک جائے گی اس کے اثرات؟ کیا اس کے ہم وزن سزا دینا ممکن ہے؟ کیا اگر ہٹلر نے خودکشی نہ کی ہوتی تو کیا آپ اسے اس کے جرائم کی پوری پوری سزا دے سکتے تھے؟ وہ سزا اصل میں آخرت ہے، اسی لیے وہ ابدی معاملہ ہے. پھر وہاں پر پھر یہ نہیں ہے اگر لوگ موت مانگیں گے موت نہیں آئے گی، کھال جھلس جائے گی تو نئی کھال دے دی جائے گی تاکہ وہ جلن کو محسوس کرتے رہے. اس لیے کہ کھال کے اندر ہی ہے جلن کا احساس، اندر گوشت کے اندر جلن کا احساس نہیں ہے. میمونہ عثمان صاحبہ پوچھتی ہیں، کیا عورتوں کا سروس کرنا جائز ہے؟ میرا پیشہ استاد کا ہے، مجھے نامحرم لوگوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے مکمل پردہ بھی نہیں ہوتا. دیکھیے میرے نزدیک اسلامی معاشرہ جو ہے وہ نمبر ایک تو جتنا بھی ممکن ہو سیگریگیشن آف سیکسز، گویا کہ یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا پردہ پڑا ہوا ہو، عورتیں ادھر ہیں مرد ادھر ہیں، جیسے بعض دعوتوں میں ہوتا ہے خواتین ادھر ہیں مرد ادھر ہیں، بعض جگہ پر مخلوط ہوتا ہے. لیکن یہ کہ پورے معاشرے میں ایک پردہ پڑا. پھر یہ کہ عورت کا ذاتی پردہ ہے، وہ دو ہیں، ایک اس کا ستر ہے اور ایک ہے اس کا حجاب. غیر محرم مردوں کے سامنے وہ کھلے چہرے کے ساتھ نہیں آ سکتی. ہاں محرموں کے سامنے چہرہ کھلا ہو، ہاتھ کھلے ہوں، پیر کھلے ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پورا جسم کورڈ ہو صحیح طور سے، نہ لباس اتنا تنگ ہو کہ جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہو، نہ اتنا باریک ہو کہ اندر سے جسم جھلک رہا ہو. یہ اگر ہے تو پھر حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے کاسیات عاریات پہ جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوتی ہے. اس اعتبار سے یہ سطر جو ہے وہ تو کور کرنا ضروری ہے. اس سے آگے صرف شوہر یا کوئی سرجن بوقت ضرورت مجبوری میں کہ عورت کوئی سرجن میں اویلیبل نہ ہو، باقی سب کے سامنے چہرہ بند رکھتے ہوئے چہرے کے اوپر ویل نقاب لے کر آپ کام کریں. تو اسلام اب یہ کہ اس وقت کسی عورت کی اگر مجبوری ہو گئی ہے تو اگر تو وہ عزیمت کی راہ پر عمل کرنا چاہتی ہے
شوہر فوت ہو گیا فرض کیجئے، اسے بچے پالنے ہیں، کوئی ایسا کام کرے جو گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہو، سلائی کڑھائی ہے، کوئی کاٹیج انڈسٹری ہو، بہتر یہ ہے کہ وہ باہر معاشرے میں نہ آئے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہے۔ مجبوراً اگر کرنا پڑتا ہے تب یہ کہ حجاب کے ساتھ، مردوں کے ساتھ خلا ملا نہ ہو اور کسی نامحرم کے سامنے بغیر چہرے کے پردے کے نہ آئے۔ اسد ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا سوال ہے، آفٹر ڈوئنگ نیکی ود این آنیسٹ نیت کین وی فیل پراؤڈ ود ان اوور سیلف وداؤٹ ایکسپوزنگ ٹو ادرس؟ فیلنگ پراؤڈ از اے بیڈ ٹرم، لیکن خوشی ہو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اذا ساعت کا سیئتوں کا وسرت کا حسنتوں کا فانت مومن، اگر تجھے کوئی اچھا کام کر کے خوشی ہو اور برا کام کر کے تجھے رنج اور افسوس ہو یہ میں نے کیوں کر دیا، تو تو مومن ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اچھا، اپنی نیت کسی کو دکھانا نہ ہو لیکن ویسے ہی کسی کے علم میں آ جائے اور وہ تعریف کرے، اس پر بھی آپ کو خوشی ہو تو آپ مجرم نہیں ہیں، اس لیے کہ اس میں آپ کی نیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، وہ جو علیم بذات الصدور ہے، وہاں اندھا بہرا حساب کتاب نہیں ہے۔ رضوان سفیان طالب علم تو کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے علم اور انداز بیان کو اور بڑھائے، بہترین اجر دے، آمین۔ نمبر 1، MBBS کے بعد کس بات نے آپ کو دینی علوم کی طرف کھینچا؟ دینی علوم سیکھنے کا کیا طریقہ اپنایا؟ تفصیل سے بتائیں تاکہ اوروں کے لیے بھی رہبری ہو۔ اصل میں پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ سارا معاملہ MBBS کرنے کے بعد نہیں ہوا۔ مجھ پر اپنے بچپن میں علامہ اقبال کا بہت اثر پڑا ہے۔ میں 5ویں جماعت میں تھا جبکہ میں بانگ درا پڑھ رہا تھا، اگرچہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن میں گنگناتا تھا اور اسے ترنم سے پڑھتا تھا اور بہرحال کچھ نہ کچھ سمجھ میں بھی آتا تھا۔ اور علامہ اقبال میں جواب شکوہ کا جو شعر ہے وہ گویا کہ میرے تحت الشعور میں وہ چپک کر رہ گیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تو میں نے اردو کلام میٹرک تک سارا پڑھ لیا تھا علامہ کا، اس پر اضافہ ہوا حفیظ جالندری کا شاہنامہ اسلام، اس کا ایک شعر مجھے یاد رہا اور وہ بھی میرے لیے زندگی میں مؤثر ثابت ہوا کہ کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں اسلام کو زندہ۔ تو میرے یہاں اسلام کے بجائے قرآن آ گیا کہ خدا توفیق دے تو میں کروں قرآن کو زندہ۔ قرآن جو اس اعتبار سے کہ بند ہے جزدانوں کے اندر، صرف ایصال ثواب کی محفلیں کی جا رہی ہیں، پڑھا جا رہا ہے، یہ قرآن تو اصل میں حقیقت کے اعتبار سے ہماری نسبت کم سے کم قرآن کے ساتھ مر چکی ہے۔ تو یہ میرے تحت الشعور کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوا کہ میٹرک میں نے عربی پڑھی ہے 5ویں جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک، اور یہ وہ زمانہ تھا جب کہ اساتذہ پڑھانا چاہتے تھے اور لڑکے طالب علم پڑھنا چاہتے تھے، واقعی یہ کمرشلائزیشن نہیں ہوئی تھی۔ تو میں نے عربی قواعد جو ہیں وہ ایک حد تک خوب سمجھ لیے تھے۔ اسی زمانے میں مولانا مودودی کی تفسیر سے متعارف ہوا جب جو فسادات ہو رہے تھے اور جو مسلمانوں کو مشرقی پنجاب سے باہر نکلنے پر، چلے جانے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ کچھ عرصے ہم محصور رہے حصار میں جو میری جائے پیدائش ہے۔ اس زمانے میں ہم 2 بھائی، ایک بڑے بھائی ہیں، ہم ایک مسجد میں بیٹھ کر جو ترجمان القرآن میں تفسیر چھپ رہی تھی مولانا مودودی صاحب کے اس زمانے میں، اس کی سورہ یوسف ہم نے پڑھی، اس نے مجھے پوزیس کیا۔ آگے کا معاملہ میں کہتا ہوں کہ میرا کام نہیں، میں تو پوزیس ہو گیا تھا۔ I don't take any credit for that۔ اور میں کالج میں داخل ہوتے ہی جمعیت طلبہ کا رکن بنا اور میں نے درس قرآن شروع کیا، اور اللہ نے جو کچھ صلاحیت دے رکھی تھی، کچھ منطقی ذہن دے رکھا تھا، وہ بیان کی صلاحیت تھی، تو اس سے وہ درس جو ہے وہ لوگوں کو پسند ہوا، اور یہی چیز ہے جو میرا ذریعہ بنتی چلی گئی۔ درس دینا ہے تو تیاری کرو، تفاسیر سارے دیکھو،
اور پہلے پوری اس کی تیاری کر دو کہ آپ اس کے اندر کوئی گرامیٹیکل غلطی نہ کریں، کہیں قرات کی غلطی نہ کریں. اور یہی چیز میرا ذریعہ بن گیا ہے. درس و تدریس قرآن جو ہے یہی میرے علم قرآن میں اضافے کا موجب ہوا ہے. ویسے اگر 2 منٹ میں اور لے لوں تو میں نے قرآن مجید کا علم اور اس کا فہم جو ہے وہ 4 سورسز سے اخذ کیا ہے. ایک سورس ہے جسے میں ابوین کہتا ہوں، 2 باپ، ابو الکلام ابو الاعلی. یہ تحریکی مزاج کے لوگ تھے. ابو الکلام نے حزب اللہ قائم کی تھی 1913 میں بیعت کی بنیاد پر. ابو الاعلی نے جماعت اسلامی قائم کی 1941 میں. ان کی تفسیریں ابو الکلام کی بھی اور مولانا مودودی کی بھی، دیٹ از 1 سورس. سیکنڈ مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا امین حسن اصلاحی، ان کی تفسیروں میں کلام میں ربط کا معاملہ، سورتوں کا آپس میں ربط، سورتوں کے مرکزی عمود، ان پر زیادہ اہمیت ہے. میں نے یہ وہاں سے لیا. تو ان کو میں ہی این کہہ دیتا ہوں، حالانکہ وہ بنتا نہیں ہے صحیح. 2 میرے شیخین ہیں، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اسیر مالٹا، اور شیخ الاسلام، ایک ہی شیخ الاسلام پاکستان میں ہوئے تو اولین اور آخرین شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان دونوں کا ایک کا ترجمہ ہے اور 5 پارے کے حواشی بھی ہیں، اور باقی سارے قرآن کے حواشی مولانا شبیر احمد عثمانی. یہ میرے 2 شیخین ہیں. اور 2 ڈاکٹرین ہیں، ڈاکٹر علامہ اقبال اور ڈاکٹر محمد رفیع الدین. تو یہ ان 4 سورسز سے میں نے اخذ کیا ہے. میرے منطقی ذہن نے اسے جوڑا ہے، جمع کیا ہے، اور جو اللہ نے قوت بیان دی تھی، میری سائنس کی تعلیم نے اس کو ایک اور بیک گراؤنڈ، اس کو 5th ڈائمنشن آپ کہہ سکتے ہیں، 6th ڈائمنشن عطا کی ہے. تو اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فہم دیا ہے، اور میں اس کو شیئر کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ اپنی بڑی ارلی لائف سے. اس کے علاوہ میری کوئی کسی دارالعلوم میں تعلیم نہیں ہے. یہ سوال ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کا ہے، عبید الرحمان. کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ صوفیہ کرام اور خانقاہی بزرگان دین کا مقصد حیات ہی خانقاہوں میں بیٹھ کر محض اپنا اور اپنے رفقا کا تزکیہ کرنا ہے. انہیں دین کے دیگر شعبہ جات مثلاً اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ سے کوئی سروکار نہیں. تو پھر آپ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہیں گے، جو بیک وقت خانقاہ بھی دیکھتے تھے، درس حدیث بھی دیتے تھے، اور وطن عزیز کی حرمت کے لیے تحریک ریشمی رومال جیسی مسلح بغاوت کی ابتدا فرما کر اس کی رہبری بھی کی تھی؟ میرا جواب صرف ایک جملے میں پورا ہو جائے گا: ایکسیپشنز پروو دی رول. کیا پورا طبقہ جو ہے ایک بہت بحثیت طبقہ اس معیار پر پورا اترتا ہے؟ ایکسیپشنز تو ہیں. آپ اس سے پہلے اس سے بھی بڑی اونچی مثال دے سکتے ہیں، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن یہ ہے کہ یہ ایکسیپشنز ہیں. عام طور پر خانقاہی نظام جو ہے وہ اس راستے کی طرف نہیں آتا.